السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نون آنکھوں میں عشق گرد بھرے گیسوؤں کے بعد دیکھا ایک ایک کا بولے بسد ملا کیا غاش پھر آ گیا ابھی اماں کا کیا ہے کیا غاش پھر آ گیا ابھی اماں کا کیا ہے زینب پکاری کر ہوا ننگے سر کرو بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو. اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نون یہ سنتے ہی وہ رونے لگے ڈاڑے مار کر کی زمین پہ ٹوپی اپنی اتار کر حسرتا کہا کئی باری پکار کر راہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر راہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان سے گھر میں چلو کہ اٹھ گئی اماں جان سے گھر میں چلو کہ اٹھ گئی اماں جان سے. اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نون بیٹوں سے مار کے فاطمہ کی سنتے ہی خبر ہو گئے علی ولی شاہ بیروبر لائے شیعان علی پیٹ پیٹ سر تازہ ہوا پھر آج غم سید البشر تازہ ہوا پھر آج غم سید البشر مارا تھا بے گناہ جسے تازیان سے وفا کا کرنے والی سدھاری زمانے سے وفا کا کرنے والی سدھاری زمانے سے. اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نون اقدام کے بعد ہوش میں آئے جو مرتضیٰ دیکھا پچھاڑ کھاتے ہیں سبطین مصطفیٰ ہوتے ہیں داڑے مار کے اصحاب وفا بل ہے کہ ہائے دختر سردار انبیاء بل ہے کہ ہائے دختر سردار انبیاء لائے ہاتھ دے کے
سین میں ہو گئے بے کس میرے پسر کہہ کے دے تسلی انہیں پیدا افسوس ہے کہ ہو گیا ویرالی کا گھر افسوس ہے کہ ہو گیا ویرالی کا گھر جیتے ہیں کب جو ہجر کے صدمے اٹھاتے ہیں ہم بھی تمہارے پاس کوئی دن میں آتے ہیں ہم بھی تمہارے پاس کوئی دن میں آتے ہیں اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے سنکار خدا کے شیر سے پردرد یہ بیان برپا تھا عاشقانہ زہرا کے درمیان منہ پیٹتی تھی بیویاں بنا لو حال دل بران علی کیا حال دل بران علی مردے سے ماں کے دونوں پہ سر لپٹے جاتے تھے حیدر ہٹا ہٹا انہیں جاتی لگاتے تھے حیدر ہٹا ہٹا انہیں جاتی لگاتے تھے اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے ماتم میں گزری بنت نبی کے جو آدھی رات میت کو دیکھ کے غسل و کفن شاہ خوشفار گھر سے جنازہ لے چلے بیٹوں کو لے کے ساتھ نا پکاری مار کے چھاتی پہ دونوں ہاتھ پکاری مار کے چھاتی پہ دونوں ہاتھ چاہے کی بیٹیوں سے بھی منہ موڑ جاتی ہو اماں اکیلے گھر میں ہمیں چھوڑ جاتی ہو اماں اکیلے گھر میں ہمیں چھوڑ جاتی ہو اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال صلوات پڑھیں حضرت علیہ بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے فاطمہ 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 بعد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی فاطمہ زہرا کی وصیت سنیے گا. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. یا زہرا یا زہرا رونے میں کبھی شرمندگی نہ کریے گا. پردہ شب میں میری
میت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ وصیتیں سنیے گا بی بی کی۔ پسنیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفذ نے ہمارا تازیانہ یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ اپنی آواز کو نائب امام میں چھوڑے، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پہ یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھائے ہیں تماچا مت بتانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچا قتل محسن در جلانا ایک طرف ہے، سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ٹوٹا ہو گیا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ سب آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، بے ردا زینب کو جانا
یا علی یا علی۔ کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر، تم بھی آنا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ حضرات اب مکمل مجلس ہونے جا رہی ہے۔ اس کو اٹھا مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب قبلہ، مجتہد، پرنسپل جامعہ امام مہدیہ اعظم گڑھ۔ حضرات کل 9 دن عشرے کی مجلس ٹھیک 9 بجے حسینیہ پورہ شیر خاں میں ہوگی۔ علی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ، علی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ خطاب کریں گے۔ 2 بجے دن میں حسینیہ اتر پٹی میں یہ مجلس ہوگی۔ علی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ اور علی جناب مولانا سید صفدر امام صاحب قبلہ دہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ کل کی شب کی مجلس بعد نماز مغربین حسینیہ برے پٹی میں ہونے جا رہی ہے۔ مجلس کو خطاب کر رہے ہیں علی جناب مولانا سید عادل زیدی صاحب قبلہ جونپور، اور پرسوں اس سلسلے کی عشرے کی آخری مجلس آستانہ جناب زینب صدر الدین پور میں ہو رہی ہے۔ مجلس کو خطاب کر رہے ہیں علی جناب مولانا سید قیصر عباس صاحب قبلہ بنارس۔ مجلس کے فوراً بعد تابوت برآمد ہوگا، انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے۔ کل بھی برے پٹی میں شہزادی کا تابوت برآمد ہوگا، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان تمام چینل والوں کا، رنو آزاداری اور اصغریہ اور شہیدان کربلا، یہ تمام نوجوان جو ماشاءاللہ سے آج پہلے دن سے لے کے 8ویں دن اور پورے عشرے کی مجلس لائیو کر رہے ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا ان تمام نوجوانوں کی ہر حاجات کو پوری فرما۔ اب میں دعا کو مولانا محسن سے ممبر پر تشریف لائے، ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرے سلوات۔ کرو تھوڑا آگے کرو، ٹھیک ہے، چونکہ مسئلہ پڑھنے میں آسان رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام
والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى لا سيما لا ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسو بالدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا على قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها إن السيد كل السيد حق السيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں تاکہ اور بھی جو لوگ آنا چاہیں گے تو جہاں جگہ ہوگی بیٹھ جائیں گے بہت جگہ ہے بیچ میں ماشاءاللہ سے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام زمانہ کے ظہور و جلد اور امام کے تاجیل کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں اس ٹھنڈک کے موسم میں عزائے فاطمی کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے میری سعادت ہے مجھے یہ خطاب نہیں کرنا تھا سلطان پور سے حاصل لہٰذا توفیق ہے شہزادی کی اور حقیقت یہی ہے فاطمہ جسے جہاں چاہتی ہیں شہزادی جہاں چاہتی ہیں ارادہ آپ کا کام نہیں کرتا ہے ہم اسے محسوس کریں کہ میں نے کہاں کا ارادہ کیا تھا آپ اس کو محسوس کریے کہ میں کہاں جانا چاہ رہا تھا اور کہاں پہنچنا چاہ رہا تھا لیکن یہ شہزادی ہی کی عطا ہے جو جہاں چاہتا ہے جائے
لیکن فاطمہ کا کام کرنے کے لیے، شہزادی کی خدمت کرنے کے لیے یا شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے جب تک سیدہ کی رضایت نہ ہو، نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، نہ فرش عزا تک آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ رائے نہیں، انشاءاللہ میں جلدی دو تین باتیں اس حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شہزادی کی۔ ماشاءاللہ سے اس ٹھنڈک کے موسم میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا سلام ہے بزرگوں کو اور دعا ہے ان کے لیے، شہزادی کونین انہیں صحت تندرستی عنایت فرمائیں کہ جو اس سردی کے موسم میں بھی بیٹھ کر تحریک فاطمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ کم بات نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا سہمیہ، تھوڑا سا اپنا حصہ اپنے وقت کو عزائے فاطمی کے لیے دے رہے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی گھر میں رہتے، آرام کرتے بستر کے اوپر، نہ آتے یہاں کے اوپر۔ لیکن اے عزاداروں، ہم اس کو محسوس کریے، ہماری اور آپ کی شاید 10 دن کی مجلس میں ہماری اور آپ کی عادت ہو جائے، لیکن اس کو آپ محسوس کریے کہ یہ غیر محسوس وہ ہدف ہے جس کو اتنا بڑا مجمع ہر آدمی اسے فالو کر رہا ہے۔ ایک ایسا ہدف ہے کہ جو کوئی جس کے پیچھے کسی کی شاید توجہ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ کہاں جا رہے ہو تو جانے والا یہی کہہ دے گا کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں۔ اس کو محسوس کریے، لیکن جو ہدف اصل ہے شاید اس کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو۔ میں بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں اس ہدف کی طرف شاید کسی کی توجہ نہیں ہوتی، میں اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اور یہی شاید تمہید ہوگی میری گفتگو کے لیے۔ وہ ہدف یہ ہے کہ آپ تو گھر سے چلے ہیں مجلس کے لیے اور ایام فاطمی کی اس مجلس کے لیے، لیکن ہدف جو پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہونا ہے کامیاب، ہمیں اور آپ کو ہونا ہے موفق، ہمیں اور آپ کو ہونا ہے رستگار، ہمیں اور آپ کو ہونا ہے کامیاب۔ نہیں یہ بتا دیجئے کہ جتنے لوگ آئیں کوئی کسی ایک کا مقصد ہو کہ ہاں بابا ہر آدمی بیدار ہو گیا کہ ہاں یہ تو ہم بھولے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہماری عادت ہو چکی ہے۔ لیکن ہدف شرکت کا کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ تاکہ کامیاب ہو جائیں، کامیابی کی منزلوں کو طے کرنے، تاکہ اس کامیابی کے میناروں کو حاصل کرنے، یہی تو ہے۔ نہیں ہو تو بتا دیجئے، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میرا مقصد کامیابی نہیں ہے۔ محسوس کریے، کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میرا مقصد کامیابی نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کامیابی ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے ہر، توجہ چاہ رہا ہوں، صاحب شعور اسے درک کرتا ہے۔ غور کریے، ورنہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے کامیابی پسند نہیں ہے، مجھے ناکامی پسند ہے، مجھے بدبختی پسند ہے۔ اتنا بڑا مجمع کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ مجھے بدبختی پسند ہے، اے عزاداروں یہ ناکامی اتنی ہی بدنام ہے جتنی یزیدیت بدنام ہے۔ میں بات کر رہا ہوں خدمت کو، ناکامی ایک ایسی جو ہے ایک ایسی اتنا بدنام ہے جتنا یزیدیت بدنام ہے۔ کوئی ناکام، اگر میں اس مجلے کے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے، یقین کریے کہ ناکامی ایک ایسی چیز ہے، بدبختی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ناکام ہو، لیکن پھر بھی کہہ نہیں سکتا کہ میں ناکامی کو پسند کرتا ہوں۔ غور کریے، جیسے یزیدیت اتنی بدنام ہے کہ یزید والا بھی ہوگا تو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یزید والا ہوں۔ نہیں، اس مسئلے کو محسوس کریے۔ اسی طرح سے ناکامی بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے کوئی بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کسی ایک فرد کو لے کے آئیے جو کہے کہ مجھے ناکامی پسند ہے، مجھے فیل ہونا پسند ہے۔ اے عزاداروں، اچھا جب یہ کامیابی اور ناکامی زندگی کا وہ ہدف ہے، ایک ایک قدم کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا ایک ایک قدم آپ کا جو بڑھ رہا ہے، آپ جانے نہ جانے وہ کامیابی کے لیے ہے۔
محسوس کریے کہ آپ کا گھر سے نکل کر مسجد تک جانا یہ بھی کامیابی کے لیے ہے نہیں؟ بتا دیجئے، مسجد تک آنا یہ بھی کامیابی کے لیے ہے۔ ہاں وہ خدا اتنا وحدہ لا شریک ہے کہ زبردستی اس نے کسی میں نہیں کی ہے، نہیں غور کریے، زبردستی اس نے کسی میں نہیں ہے۔ میں بات کہہ دوں، آپ دیکھ لیجئے اتنا ٹھنڈک موسم میں بھی لوگ ماشاءاللہ سے یہاں تک آئیں، لیکن جو نہیں آنا چاہا ہے، محسوس کریے، اس سے کوئی زبردستی لا نہیں سکتا، اسے کھینچ کے، اس لیے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خاص کر اس موسم میں، یہ تو دوروں کی مجلسیں جب محرم کی چلتی ہیں تب کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں مجلس ہے، وہاں مجلس ہے، ان کے گھر مجلس ہے، اس کو محسوس کریے کہ جب وہ مجلسیں ہوتی ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا ہے، ہماری دل سے نہیں ہے کہ مجلس میں جائیں شرکت کریں، لیکن مجبور ہوتا ہے کہ انجمن کا سیکریٹری کیا کہے گا، حسن اکبر صاحب کیا کہیں گے، اور کریے وہ فلاں کیا کہیں گے کہاں نہیں تھے، بڑے ابا اعتراض کریں گے، وہ اعتراض کریں گے، چچا اعتراض کریں گے، تو دل تو نہیں ہے، مجبوری میں نکلتا ہے گھر سے۔ لیکن دیکھیے وہ خدا اتنا وحدہ لا شریک اور کریم ہے کہ وہ نہ آنے کا بھی بہانہ دیتا ہے، نہیں محسوس کریے، اتنا کریم ہے کہ نہ آنے کا بھی۔ اتنے میں نکل ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک مہمان آ گیا، اب تو رک جائے گا، چلو اب تو یہ کہنے کے لیے ہے کہ مہمان آ گئے تھے، اس کی خاطرداری میں مصروف ہو گئے لہٰذا نہیں پہنچ پائے۔ محسوس نہیں کہیں کہ آپ نے کہ وہ خدا ایسوں کو منہ لگاتا ہی نہیں جو دل سے اس کے یہاں نہ آنا چاہے۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ اتنا بڑا مجمع میرے پاس ہے، آپ بتا دیجئے کہ کوئی ہو جو ناکامی کو پسند کر رہا ہو، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے۔ محمد مہدی ہمارا ہم کو لیجئے، ہم بھی کامیابی نہیں چاہتے ہیں، ہم سے یہ ممبر مل جائے، وہ مجمع مل جائے، یہ ساری چیزیں مل جائے، کون نہیں چاہتا ہے کہ کامیاب ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ بتا دیجئے کہ کوئی ایک فرد ایسا ہو کہ مولانا صاحب ہم ناکامی چاہتے ہیں، دیکھیے اگر چاہ بھی رہا ہوگا تو مجمع میں کہہ نہیں سکتا، اور کہہ سکتا ہے کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں، فیل بھی ہوا رہے گا۔ اور اگر ناکامی اتنی اچھی چیز ہوتی تو کبھی ماں باپ سے فیل ہوئے رزلٹ کو نہ بتاتا، نہیں بہت بڑی اچھی چیز ہوتی تو صاحب بتا دیتا، وہ تو کہیں کہاں تو 1 سال بعد پتا چلتا ہے کہ جناب فیل تھے۔ اگر اچھی چیز ہوتی ہر آدمی بتا دیتا۔ تو اس مسئلے کو سمجھیے کہ زندگی کا ایک ایک قدم، چاہے یہاں آئیے، چاہے مسجد چاہیے، چاہے جس اعتبار سے بڑھائیے، سب آپ کا کامیابی کے لیے۔ ہاں فرق ضرور ہے، اس کو محسوس کریے۔ ایک لفظ رکھ رہا ہوں اور ایک فقرہ رکھ رہا ہوں، اور یہیں سے میری آگے کی منزل اور شہزادی کے اس فقرے تک پہنچ رہا ہوں۔ آپ محسوس کریں کہ ایک عابد، اس رات کی ٹھنڈک میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات کی ٹھنڈک میں ایک عابد اپنے بستر کو چھوڑ کر جب مصلی عبادت تک پہنچتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، اور اسی کے مقابل میں ایک چور چوری کے غرض سے نکلتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ طے کون کرے کہ کامیاب کون ہے؟ نہیں، کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو طے کر سکے۔ جب ایک چور بھی چاہتا ہے کامیاب ہونا، اے عزادارو، میں نسخہ لکھ رہا تھا کامیابی کا، ہم نے کہا ہم نسخہ لکھیں گے کامیابی کا، لوگ دوڑے دوڑے ہمارے پاس آنے لگے، ہم نے نسخہ لکھا، کہا کہ کامیاب ہونا چاہے تو اور نسخہ لکھ دیں۔ کیا؟ ہم نے نسخہ لکھا۔ بڑی گاڑی پہ جب آپ چلنے لگیے تو سمجھیے کہ کامیاب ہو گئے، جب بڑے گھر میں آپ رہنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ غور کریے اس مسئلے کو، یہ سارے نسخے ہم لکھ رہے تھے، اور ایک نسخہ آخری ہم نے لکھا یہ کہ جب آپ کے بینک میں خوب پیسہ ہو جائے، آپ کے اکاؤنٹ پیسوں سے بھر جائے تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ نسخہ لے کے وہ بیچارہ ٹہلنے لگا، ہر جگہ جانے لگا، ارے کامیابی کا نسخہ مل گیا۔ طے کون کرے گا کامیابی؟ ہم نے تو نسخہ لکھ دیا۔ اتنے میں ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس پہنچ گیا، اور جیسے ہی اس نسخے کو دیکھا، کہا کس بے وقوف سے لکھا کے لائے ہو؟ محسوس کریے، کہا کس بے وقوف سے کامیابی کا نسخہ لکھا کے لائے ہو؟ کہا کہ کیا مطلب؟
ارے کامیابی کا نسخہ نکال کے لے کے آئے. کہہ رہے وہ بے وقوف تھا لکھنے والا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ایک چیز کے مرکب نہیں ہو. غور کریے, تم دو چیز کے مرکب ہو. کہ کیا مطلب؟ کہ تمہارا ایک جسم ہے اور تمہاری ایک روح ہے. نہیں, غور کریں اس مسئلے کو. جب تک دونوں اعتبار سے کامیاب نہیں ہوگے تب تک کامیاب نہیں مانا جائے گا. نہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, جسمانی اعتبار سے ہی صرف کامیابی نہیں دیکھی جائے گی. یعنی اگر کامیاب ہونا ہے تو روحانی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے بھی, تب کامیابی مانی جائے گی. میں رنوں میں پڑھ رہا ہوں اور ایک کریم مجمع میرے سامنے ہے, پڑھے لکھے افراد ہیں, علماء کی بستی ہے, اور آپ میرے اس فقرے کی قدر کریں گے. یقین جانیے یعنی کامیابی کا معیار ہمارا خراب ہو گیا. یہ کامیابی کا معیار نہیں. یعنی اگر کامیابی انسان کی تولنا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا, اور وہی بتا پائے گا جو یہاں دیکھے وہاں دیکھے, وہی بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے. اے عزاداروں, کائنات میں کوئی ذات نہ ملی, بس ایک ذات تھی جس کا نام فاطمہ تھا, جس کا نام سیدہ تھا. آپ جا کے دیکھ لیجئے, بس ایک ذات تھی جو زمین پہ رہ کے زمین پہ دیکھ رہی تھی, آسمانوں پہ دیکھ رہی تھی, آخرت کی زندگی میں دیکھ رہی تھی. اے عزاداروں, اب جب فاطمہ نے کامیابی کے معیار کو بتایا تو آواز دی اپنے دروازے سے, ان السعید کل سعید حق سعید من احب علیًا فی حیاتہ وبعد وفاتہ. بے شک کامیاب, حقیقت میں کامیاب, پوری طرح سے کامیاب کون؟ جو علی سے محبت کرے. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دو, محمد وآل محمد. ہم مشخص کریں گے ہماری سطح کیا ہے. ہم انسان کو نہیں سمجھ پاتے, ہم کامیابی کا نسخہ لکھیں گے. ہم ہے کام نہیں, وہ لکھے گا جو سب جانتا ہے. تو فاطمہ کے پاس آئیے, شہزادی کے دروازے پہ آئیے, تو فاطمہ کامیابی کا نسخہ لکھ رہی ہیں. کہاں آواز دے رہی ہیں, ان سعید کل سعید حق سعید من احب علیًا فی حیاتہ وبعد وفاتہ. کہا بے شک کامیاب, حقیقت میں کامیاب, پوری طرح سے کامیاب کون؟ جو علی سے محبت کرے. جب علی باحیات رہیں تب, اور جب علی ظاہری طور پہ. غور کریے, ہم جیسوں کو سیدہ نے مد نظر رکھا. اب آپ اسی پہ ٹھہریے, اگر بات اتنی ہوتی تو یہ حدیث, دیکھیے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر یہ بات اتنی ہوتی تو یہ حدیث آپ کو ہر بڑی صحیح کتابوں میں ملتی. لیکن شہزادی نے دوسرا فقرہ کہہ کے, نہیں توجہ چاہ رہا ہوں, کہ محدث کا قلم توڑ دیا. نہیں, مجبور ہو گیا کہ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ فاطمہ ادھوری گفتگو نہیں کرتی. غور کریے اس مسئلے کو, کہ جتنا فاطمہ, اس لیے کہ ذات فاطمہ, میں اس بات کی طرف نہیں پہنچوں گا کہ میں نے رنوں کی مجلس سے پڑھا تھا اور میرے سامنے مجمع ہے, اس کو صرف دہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ محسوس کریے کہ ذات فاطمہ کیا ہے. شہزادی کو مرکزیت حاصل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ شہزادی کو مرکزیت حاصل ہے, لیکن وہ فاطمہ جیسی مرکز پہ رہنے والی ذات علی کو مرکز بنا رہی ہے. امیر المومنین کی ذات کو شہزادی مرکز بنا رہی ہے. کہا کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے. اور جب علی باحیات ہوتا, دوسرا فقرہ شہزادی نے کہا کہ قلم توڑ دیا. کیا کہا فاطمہ نے؟ کہا کامیابی کا نسخہ صرف نہیں, ناکامی کا بھی نسخہ لے لو.
بدبختی کا بھی نسخہ لے لو، آواز دی ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد وفاتہ. سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ناکام، پوری طرح سے ناکام کون؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس ثروت نہ ہو، وہ نہیں. فاطمہ آواز دے رہی ہیں کہ اگر علی سے بغض ہے تو ناکام ہے، علی سے بغض ہے تو ناکام ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. اس کو ہم محسوس کریں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کتنی عظیم ہے، جو کامیابی کا مرکز اور محور ذات امیر المؤمنین ہے، اور ناکامی کا مرکز بڑا آسان تھرمامیٹر یا کہیے یا جسے کہیے کہ بہت اچھا معیار دے دیا فاطمہ نے. سامنے رکھیے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر لیجئے. جو محبت کرے وہ کامیاب نہیں. دیکھیں بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اب ذہن میں جو چل رہا ہے وہ ذاکر ہی کیا، میں ذاکر نہیں ہوں، لیکن کم سے کم ذہن میں جو چل رہا ہے کہ یہ تو کہہ کے یہی تو مولوی لوگ بیکار کر رہے ہیں کہ محبت کرے بس اب کامیاب، اب جو چاہے کرے. نہیں، دیکھیے ایک بات کو سمجھیے گا کہ محبت وہی فائدہ دیتی ہے جو عمل کی طرف مجبور کر دے. میں اسی لیے فقرہ استعمال کر رہا ہوں کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا آسان فقرہ ہے. معصوم کا کلام امام الکلام ہوتا ہے. محسوس کرتے ہیں اب اس کو دیکھیں کہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے، امام کا قول آج کے زمانے کا تھوڑی نہیں ہوتا ہے، وہ ہر زمانے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. جو کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے. فاطمہ نے کہا کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب. شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ جس کو علی سے محبت ہو جائے. نہیں، کاش میرے جملے کی طرف توجہ ہو جائے کہ شہزادی اگر یہ کہتی کہ جس کو علی سے محبت ہو جائے تو معاملہ بڑا آسان تھا. فاطمہ نے جو لفظ رکھا ہے عربی ادب میں باقاعدہ طور پر دیکھیں، من احبا، جو علی سے محبت کرے. نہیں، کاش اس کی نزاکت کو سمجھیے. آغا مطہری نے اپنی ایک کتاب لکھی جاذبہ اور دافع علی، اس میں باقاعدہ طور کے اوپر یہ لکھا کہ علی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو علی سے قریب کرتی ہیں، علی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو علی سے دور کرتی ہیں. غور کریے، اسی میں محبت کے حوالے سے لکھا، کہا کہ محبت جو ہے وہ لازمے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. کیا مطلب لازمہ؟ یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ محبت کی نہیں جاتی. توجہ چاہتا ہوں، یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. کاش محسوس کریے اس کو. لیکن فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو ہو جائے. من احبا، جو علی سے محبت کرے. آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا اس فقرے کو کہ جو علی سے محبت لازمے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس میں کرنا کرانا نہیں ہے. غور کریے، زبردستی نہ کسی سے محبت کرائی جا سکتی ہے، نہ کسی سے نفرت کرائی جا سکتی ہے. غور کریے، آپ سے بہتر کون سمجھے گا مچھلی جب پانی میں ہو تو اسے کیا پتا چلے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. اے عزاداروں، آپ سے بہتر کون جانے گا 1400 برس ہو گئے، جس سے ہو گئی کوئی نکال نہ سکا. بتائیے کہ آپ سے بہتر اس فقرے کو کون سمجھے گا کہ 1400 برس ہو گئے، جس سے ہو گئی کوئی نکال نہ سکا. اور تم نے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جن سے نہیں ہوئی. اور کہیے کوئی ڈال نہ سکا. کاش محسوس کر لیے، جن سے نہیں ہوئی. اے آزاداروں، تلواریں رکھ دی، خنجر رکھ دیے، سولی پہ چڑھا دیے، نیزوں پہ چڑھا دیے، سب کچھ ہو گیا، زبانیں کاٹ دی، لیکن میسم دار سے
آواز دے رہے ہیں زبانیں کاٹ لو سب کچھ ہو جائے، لیکن لہو کا ہر قطرہ بہ بہ کے کہہ رہا تھا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے، اس کو محسوس کریں ہم کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے۔ محبت میں جب کرنا کرانا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اب آئیے شہزادی کے اس فقرے پر کہ جو محبت کرے، کیا مطلب؟ شہزادی کہنا چاہیے تھا نا کہ جسے ہو جائے، جب محبت لازمے کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو پھر کہنا چاہیے تھا کہ جو ہو جائے۔ غور کریے اس مسئلے کو، اے عزاداروں، یہ والی بھی ہو جائے گی لیکن پہلے کرنا پڑے گا۔ نہیں، غور کریے، وہ محبت اور ہوتی ہے جو لمحوں میں ہو اور لمحوں میں چلی جائے، لیکن یہ محبت وہ ہے، غور کریے، جو ہو گئی۔ کاش اگر یہ ایک فقرہ شہزادی کا ہم تک پہنچ گیا تو یقین جانیے کے بعد یہ فقرہ میں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آیت اللہ جواد عاملی نے اپنی تفسیر میں اس فقرے کی وضاحت کی، جہاں قرآن کی وہ آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسی آیت میں اسی چیز کو لے کر آئے اور فاطمہ کی اس حدیث کو لے کر آئے، کہا کہ جب محبت لازمہ ہے تو فاطمہ نے کہا کیا کہ اصل میں معصوم کا فقرہ ہمیشہ اپنے اندر کچھ چیزیں چھپائے رہتا ہے۔ محسوس کریے، ہمیشہ کچھ چیزیں چھپائے رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ یہ جو کہا کہ جو محبت کرے وہ کامیاب، اس سے پہلے ایک مقدمہ رکھا ہے فاطمہ نے۔ کا مقدمہ کیا ہے؟ کہ یہ تلاش کرو کہ محبت ہوتی کس سے ہے؟ کمالات سے ہوتی ہے، تو کمالات سے ہوتی ہے کیا مطلب؟ علم کمال ہے، عالم سے محبت ہو جائے گی۔ عبادت کمال ہے، عابد سے محبت ہو جائے گی۔ شجاعت کمال ہے، ایک بہادر اور شجاع سے محبت ہو جائے گی۔ کاش یہ مرحلہ پہنچ جائے کہ شجاعت کمال ہے، اس شجاع کو دیکھیں، یہ خطابت ایک کمال ہے، خطیب سے محبت ہو جائے گی۔ نظامت ایک کمال ہے، ناظم سے محبت ہو جائے گی۔ شاعری ایک کمال ہے، شاعر سے محبت ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا کو، آقا کا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آقا کا، کہا کہ دنیا کو کمالات کی آشنائی کرائیے۔ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ممبر سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے محبت کرو۔ کہا پہچانیے، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، بلکہ کمالات پہچانو، کمالات کو بتاؤ، کمالات کو پہچانواؤ۔ کیا مطلب؟ کہا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا جو علم سے محبت کرے اور علی جیسے عالم سے محبت کرے۔ کہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو علم سے محبت کرے اور علی جیسے عالم سے محبت نہ کرے؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو عبادت سے محبت کرے، علی جیسے عابد سے محبت نہ کرے؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو پہلوانوں، جو چارہ پہلوان کا لفظ نہیں، کہ جو شجاع اور بہادر سے محبت کرے، علی جیسے شجاع سے محبت نہ کرے۔ غور کریے، فاطمہ کہہ رہی ہے کہ کمالات کو پہچانتے جاؤ، علی سے محبت ہوتی چلی جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے، دیکھیں جتنا آپ بولیے گا نا اتنی ہی آپ کو گرمی آئے گی۔ دیکھ رہا ہے مجھ کو پسینہ آ رہا ہے اور بھگ گیا ہوں پورا، تو لہٰذا آپ جب صلوات کے ذریعے بولیے گا تو آپ کو بھی گرمی آئے گی۔ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اور یہی آپ کے سلطان پڑھ کے آ رہا ہوں، ایسا نہیں کوئی تھکاوٹ ہے، لیکن آپ سنیں اس مرحلے کو۔
کہ منزل ہے کہ جو علی سے محبت کرے، فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کامیاب۔ ذات امیر المومنین دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک مجلس میں، یہی مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ امیر المومنین کو مرکزیت حاصل ہے، تو کہنے لگے کہ مرکزیت تو فاطمہ کو حاصل ہے، امیر المومنین کو کیسے؟ میں نے کہا یہی تو شرف ہے علی کا کہ جو خود مرکز ہے۔ میں غور کریے، وہ علی کو فاطمہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ کامیاب۔ کیا حرس تھا بتائیے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی حرس تھا؟ کیسا سناٹا ہے؟ یہی چاہتے تھے کہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں فاطمہ ذاتے یا کسی یا کوئی معصومین کہتا، لیکن فاطمہ نے، یہی تو جناب فاطمہ کے کردار اور ایام فاطمی تو نام ہی اسی کا ہے کہ فاطمہ نے اپنی پوری زندگی اپنے لیے نہیں کچھ کیا۔ خاص کر لیجئے کہ پیغمبر کی زندگی میں جو کیا محمد کے لیے کیا، اور پیغمبر کے بعد جو کیا علی کے لیے کیا۔ اس سے بڑی تاریخ نہیں۔ آگے تشریف لائیے، آئیے یار، سب آگے آئیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ علماء اعلام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارے آگے آگے آگے، کوئی دقت نہیں، جگہ کافی ہے، آگے آئیے، صلوات پڑھے۔ محسوس کریں کہ فاطمہ نے اپنی پوری زندگی امیر المومنین کی ذات کو پہچانوایا ہے۔ اپنے بارے میں کیا کیا فاطمہ نے؟ اتنا بڑا مجمع بتائیے، یہ چاہے مظلومی سمجھیے چاہے مشن سمجھیے کہ یہ پیغمبر مشن دے کے گئے ہیں فاطمہ کو۔ کاش محسوس کریے، یہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ سارا لقب جو ہے کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی پوری زندگی میں فاطمہ نے جو کیا ہے اپنے بابا کے لیے کیا ہے، اور پیغمبر کی وفات کے بعد جو کیا ہے وہ علی کے لیے کیا ہے۔ اے عزادارو، کاش ایک فقرہ میرا آپ تک پہنچ جائے کہ فاطمہ کا اس سے بڑا کہ آپ اہل ادب ہیں، سب کچھ ہے، اور علماء تشریف فرمائے میری بات کی وضاحت کریں گے کہ فاطمہ کی زندگی چاہے 18 برس ہو کچھ ہو، لیکن سیدہ نے ایک کام اتنا محکم کیا کہ آپ اس ٹھنڈک میں آ کر اگر آج باقاعدہ طور کے اوپر نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ سیدہ کی دین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فاطمہ نے کام بس اتنا کیا کہ ذہن بشر کو مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک لا دیا۔ یہ جملہ کوئی یہ کام کم کیا سیدہ نے کہ جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، ساری پلاننگ اور ساری وہ سب کچھ ختم کر دیا فاطمہ نے۔ یہ کیا ذات فاطمہ، سب کچھ بیکار، یہ سارے حربے بیکار ہو گئے۔ فاطمہ نے جو کام کیا وہ یہی کیا ہے، لوگوں کو امیر المومنین کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک فقرہ وہاں پڑھا تھا، ایک فقرہ بھی یہاں پڑھ رہا ہوں۔ پیشخانی اتنی لمبی ہوئی ہے تو کچھ حق تو میرا بھی ہے، کچھ حق ہے کہ نہیں میرا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے لگے۔ اور اب ماشاءاللہ سے گھڑی بھی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے بالکل ایک دم بے فکر رہی ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، لہٰذا اس کو محسوس کر چکے شہادت کی شب ہے، شہادت کی، لہٰذا مصائب کی سنجیدگی بھی ہونی چاہیے صحرا اور سیدہ کی مجلس میں، لہٰذا ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ جناب فاطمہ نے یہ کیا۔ قوم کی سرزمین پہ ایک مصرع تھا۔ اب یہاں پہ بہت سے ایسے افراد ہیں، مولانا فیروز صاحب اور دیگر بہت سے، محمد رضا صاحب ماشاءاللہ یہ استاد الشورا ہیں، ہم لوگ استاد رہے ہیں، یہ لوگ ہوتے تو میں ان کے سامنے یاد دلاتا، یہ لوگ تھے اس محفل میں۔ ایک مصرع تھا قوم کی سرزمین پر، آپ سے خاص طور توجہ کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے، جلوہ تو ہے اس کا قافیہ تھا، لہٰذا جو اسی پہ سن لیجئے ایک چیز میں نے کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ نے اپنی پوری زندگی کیا کیا ہے، اور یہ جو نعرے چاہے چاہے کے نوجوان لگاتے ہیں
اس میں بھی سیدہ کا کردار ہے. غور کریے یہ دو مصرع کے آپ اس کو سنیے, 2 مصرع مجھ سے ہوئے تھے, شاید یہ بی بی کی عطا تھی, لہذا یہی 2 مصرع آپ کو سنا دے رہا ہوں, چونکہ اتنا حق تو ہے, اتنی پیشخانی سننے کے بعد, چاہے وہاں سے ہی سنا ہے میں نے لیکن سنا ہے سب کو, تو 2 مصرع تو پڑھنا چونکہ شہزادی سے ریلیٹڈ ہے. بات سنیے کہ مصرع تھا محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے, تو 2 مصرع کہے تھے کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. 2 مصرع کہے تھے, دیکھتے ہیں کہ ذوق شاعری کتنی ہے آپ کی, کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے. 2 مصرع کہے تھے کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے, نہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ قافیے کے اوپر توجہ, کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا. جزاک اللہ. کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا, سمجھ رہے یہ نعرہ ہماری اور آپ کی ایجاد نہیں ہے, یہ سیدہ نے سن 11 ہجری میں اس کی بنا اپنے دروازے سے ڈالی ہے, اس کی بنا اپنے دروازے سے ڈالی ہے تاکہ ذہن بشر مصطفیٰ سے مرتضیٰ تک رہے. یہ فاطمہ نے یہی کام کیا ہے شہزادی نے, کہ لوگوں کو بکھرنے نہیں دیا ہے, ورنہ جو اتنے آج چاہنے والے بیٹھے ہیں, غور کریے بس اس لیے کہ ساری باتیں اشاروں میں ہیں, ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے. فاطمہ نے کام یہی کیا ہے. یہ نعرہ کوئی آسان تھوڑی نہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے, آپ یہی کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ فاطمہ بزبان علی بزبان فاطمہ, اس لیے کہ علی کو فاطمہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. سمجھیے اس کو کہ سیدہ سے بہتر کون بتائے گا کہ علی کیا ہے. ہمارے یہاں محسوس کریے اس کو, کچھ لوگوں کا ہے اعتراض, کتنی محفلیں ہوتی ہیں رنوں میں, مجھے بھی خبر مل جاتی ہے, واٹس ایپ سے ریلیٹڈ ہوں, کتنی محفلیں بتائیے, پوسٹر لگا رہتا ہے محفل امام سجاد, محفل امام محمد باقر کی ولادت کی مناسبت سے, سب لگے رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا % شیئر ممدو کے حوالے سے ہوتے ہیں؟ حسن اکبر بھائی اگر, اور شعراء سے میں خاص توجہ چاہتا ہوں, ہمارے بیچارے شعراء کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو ہے ممدو پہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے. ہاں وہاں مجبور ہیں کہ جہاں کے اوپر قافیہ ہی وہی ہو, تو اب وہاں بیچارے بھاگ نہیں پاتے, لیکن ابھی آزاد مصرع دے دیجیے, ضرور دیکھیے, مجبوری ہے. لیکن جو لوگ باقاعدہ شاعر ہوتے ہیں, کچھ جیسا جاہل آدمی تو نہیں, لیکن جو شاعر ہوتا ہے وہ قید والی شاعری میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال ہی لیتا ہے. یہ کتنی بتائیں کیا % شعر ممدو پہ آتے ہیں؟ ہوگا, شروع ہوگا مطلع, اور اس کے بعد 2-3 تشبیہ کے اشعار آئے, اور جب گریز کرنا شروع کرتا ہے تو پھر یا تو خیبر پہنچے گا, نہیں غور کریے, اس لیے کہ وہ بھی تو کچھ داد چاہتا ہے, جو بیچارہ شاعر ہے اس کو بھی تو کچھ داد چاہیے. اب اگر آپ نہیں بولیں گے تو وہ سوچتا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مجمع علی پہ ہی بولے گا, آئے ہے کاش پہ سامنے اس کو, وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ مجمع علی پہ ہی بولے گا, لہذا وہ بیچارہ گریز کر کے آئے گا, خیبر, خندق, امیر المومنین کے سلسلے میں اشعار, ان کی شجاعت, یہ سب بیان کرے گا. اب اس سے بہتر اب ہماری تربیت ہی دیکھیے کہ جب ہمارا بچہ شروع ہوتا ہے تو شعر ہی یہی یاد دلایا جاتا ہے, پتھر پہ علمدین کو گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. ساری چیزیں ہیں کہ نہیں, آپ بتائیے. تو آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی تھی بس ہو گئی, آج تک چلا آ رہا ہے کہ نہیں؟ ذاکر, یہ تو شعراء کی بات ہو گئی, خطابت کی بات. خطیب نقطہ چاہے جہاں سے شروع کرے, آئے چاہے جو پڑھ دے, چاہے موت کی پڑھ دے, چاہے حساب و کتاب کی پڑھ دے, ہما کے نقطہ جو لاتا ہے
وہ ذات علی پہ ہی لاتا ہے۔ حسن اکبر بھائی دیکھیں وہ گھما کے نقطہ جو ہے امیر المومنین کی ذاتی پہ آتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے ملے گا رسپانس یہیں پہ نہیں ملے گا سب پہ۔ اب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ دیگر معصومین سے ہمارا کوئی معاملہ ہے؟ بنتی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کسی کی نہیں بن رہی ہے تو وہ اپنا جا کے عقیدہ صحیح کرے، ہمارا ایسا ہے نہیں، یہاں تو سب کے سب محمد ہیں۔ غور کریے، ایک صاحب کہنے لگے ابھی مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو 14 معصومین ہیں کیا یہ بھی صراط مستقیم پہ چلتے ہیں؟ ہم نے کہا کیسی بے وقوفی والی بات کر رہے ہیں، یہ صراط مستقیم پہ چلتے ہی نہیں، یہ کیوں چلیں گے؟ پہچانیے آل محمد کو، یہ صراط مستقیم پہ چلتے ہی نہیں ہیں، یہ کیوں چلیں گے صراط مستقیم پر؟ تو کہتا ہے چلتے کہاں ہیں؟ ہم نے کہا یہ جہاں چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اما یہ جہاں چل دیں، یہ جہاں قدم اپنا رکھ دیں وہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ یہ کیا یہ کہ صراط مستقیم کی ان کو ضرورت تھوڑی نہیں ہے، یہ تو خود صراط مستقیم ہے۔ یہ قدم جہاں رکھ دیں آل محمد نے۔ اب آپ دیکھیں سارے لوگ وہیں پہ آتے ہیں، اب کسی کو نہیں شکایت ہے، نہ شاعر کو شکایت ہے نہ بیچارے جو ہے خطیب کو شکایت، سب وہی جملہ کہیں گے۔ حسن اکبر بھائی کتنا ٹائم ہوا؟ لہٰذا 1 گھنٹے میں ختم کر، آپ ہی کے پاس گھڑی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ختم ہو رہا ہے 10 منٹ۔ دیکھیے مسائب چونکہ مجھے پڑھنا زیادہ ہے لیکن بس آخری فقرہ سن لیجئے پھر مسائب پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ کی گھڑی تیز ہے، میں اپنی گھڑی سے پڑھ رہا ہوں، 45 منٹ ہو گیا ہے، بس اب جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اس مسئلے کو محسوس کریے، لہٰذا چونکہ حسن اکبر بھائی کو دیکھنا بھی ہے ساری چیزیں، میں اور پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور خاص کر شہزادی کے حوالے کر رہا ہوں اور ضامن سیدہ ہیں بی بی انشاءاللہ، لہٰذا محسوس کریے سب لوگ گھوم کے وہیں آتے ہیں سارا۔ مجھے مجمع بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، اور نعرے کی بات آئی ہے، اسی بھی دیکھ لیجئے کہ بات امام حسین کی ہو رہی ہو، نعرہ جو ہے لگائیں گے نعرہ حیدری، اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ غور کریے کہ بات چاہے جو ہو رہی ہو، ارے آپ کاش کوئی نعرہ سجادی لگاتا ہے، نعرہ باقری لگاتا ہے، کاش پہچانیے نعرہ کاظمی لگاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب جو ہمارے قدماء جو بزرگان گزرے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی چاہا ہے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے، نکاح پہ جائے تاکہ یہ مرکزیت ہمیشہ بچی رہے۔ کوئی بھی بات ہو علی کا، یہ تو معصومین نے بھی چاہا ہے کہ ہمارے جد کا تذکرہ ہونا چاہیے، غور کریے، دفاع ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھا امیر المومنین کی کوئی بات آتی ہے ہم ہر چیز میں دفاع ہونے کا کرتے ہیں۔ اب دشمن بھی کہتا ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے اپنے معصومین سے، آپ علی پہ ہی ہے۔ ہم نے کہا بھیا تم سوال ہی علی پہ پوچھتے ہو، کچھ تو اعتراض اور معصومین پہ کرو تو اس کا جواب ملے گا۔ کہ آپ کو محبت، دیکھیے اس میں کوئی تعصب کی اینک نہیں ہے کہ علی سے خاص معاملہ ہے، ہمیں اپنے ہر امام سے برابر کی محبت ہے، لیکن علی والے پہ کچھ انتظام ہے۔ یہ ایسے ہی مثال سمجھیے، بات ختم، اور حالات کو ابھی کے مد نظر نہ رکھیے۔ فرض کریے کہ 3-4 سال 5 سال پرانے کا معاملہ ہو کہ جب راجناتھ سنگھ جی فرض کریے کہ اس وقت ڈیفنس منسٹر وہی ہیں، تھوڑی فرضیہ لیتے ہوئے یہ بات کو ختم کرتے ادھر ادھر جائیں گے زیادہ دماغ جائے گا۔ یا تو بات سنیے، اس وقت کون ہے ڈیفنس منسٹر؟ راجناتھ سنگھ جی۔ جا کے ان سے پوچھیے سوال کہ یہ بتائیے جناب کہ ہندوستان کے کس بارڈر سے، جو بارڈرز لگتے ہیں شری لنکا، چین، پاکستان، بنگلہ دیش، تھائی، یہ سارے جو بارڈرز لگتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیے کہ آپ کو کس بارڈر سے زیادہ محبت ہے، کس سرزمین سے؟ تو کہیں گے یہ کون سی بے وقوف والا سوال کر رہا ہے؟ ہمیں اپنے ہندوستان کے ہر بارڈر سے ایک ایک انچ سے برابر کی محبت ہے، چاہے چین کا ہو، چاہے شری لنکا کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، غور کریے، چاہے پاکستان کا ہو، کوئی بارڈر ہو، ہم کو اپنے ہر بارڈر سے برابر کی محبت ہے۔ تو وہ بھی بڑا چالاک تھا کہ سرکار معاف کریے گا، ایک گستاخی کو دوسرا ایک سوال یہ بتائیے، جب آپ کو اپنے ہر بارڈر سے برابر کی محبت ہے تو یہ آپ کی سارے میزائل، یہ ساری آپ کی ٹیکنالوجی،
یہ سارے آپ کے ڈیفنس کے ہتھیار، یہ سارے فوجی، یہ سارے کمانڈو ایک سے ایک، اور ساری آپ کی تحقیقات اور ساری چیزیں اور ساری ترقیات یہ پاکستان والے بارڈر پہ کیا کر رہی ہیں؟ ہائے کاش پہنچ جاتے۔ نہیں، غور کریے، یہ پاکستان والے بارڈر پہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ پاکستان، غور کریے، یہ پاکستان والے بارڈر پہ کیا کر رئی ہیں؟ تو کہہ رہے بے شرم شرم نہیں آتی، اتنا سا سمجھ میں نہیں آتا کہ گھسپیٹیوں کا آج پہنچ جائے کہ گھسپیٹیوں کا خطرہ یہیں سے ہے۔ نہیں، غور کریے، دشمن کا خطرہ یہیں پہ زیادہ ہے۔ نہیں، کاش، لہذا انتظام اتنا ہی تگڑا ہے، انتظام اتنا ہی تگڑا ہے۔ غور کریے، یہی جواب تو ہمارا بھی ہے، بھیا ہمیں اپنے ہر امام سے برابر کی محبت ہے، علی والے بارڈر پہ کچھ انتظام تگڑا ہمیں بھی اپنے ہر امام سے برابر کی محبت ہے۔ ہاں، علی والے بارڈر پہ ہمارا دفاعی انتظام کچھ زیادہ تگڑا ہے۔ نہیں، غور کریے، اس لیے کہ گھسپیٹیوں کا خطرہ نہیں، کاش محسوس کریے، یہیں سے ہے، یہیں سے ہے۔ راجناتھ سنگھ جی نے ایک بات اور آگے بڑھا کے کہی جو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور اس بارڈر کو بچا لیا، چین والا اپنے آپ محفوظ، شری لنکا والا اپنے آپ محفوظ۔ نہیں، غور کریے، سارے بارڈر اپنے آپ محفوظ، اپنے آپ محفوظ، اپنے آپ محفوظ۔ اے آزاداروں، یہی کام تو 1400 برس سے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے علی کی ولایت کو ثابت کر دیا، حسن کی ثابت ہے، حسین کی ثابت ہے، غازی کی ثابت ہے، امام کی ثابت ہے۔ اگر امیر المؤمنین کی ولایت کسی کے لیے ثابت ہو گئی تو حسن کی خود بخود ثابت، حسین کی خود بخود ثابت۔ ایک جملہ اور آپ کو کہہ دوں، شہزادی کی عظمت کو خیال کریے گا، دنیا کے کسی فرقے کا آدمی ہو، میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جتنی آپ قدر کریں اور دعائیں دیں، پوری تقریر پہ ایک جملہ میری نظر میں بہت اہم ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کام سیدہ نے کیا ہے، اور ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کتنا بھی بہکا ہوا انسان ہو، اسے آپ فاطمہ تک پہنچائیے، علی تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ ذات علی تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ یہ حضرت ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے حبیب کا تعارف کرانا چاہا تو فاطمہ کو وسیلہ کہا۔ یہ ذات فاطمہ، پوری زندگی فاطمہ نے کس کے لیے گزاری؟ جب تک محمد رہے محمد کے لیے، علی کے لیے بھی ہے، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد فاطمہ کا ہر قدم علی کے لیے۔ اے علی، ہاتھوں میں تازیانے لگتے ہیں، لگنے دو۔ اے علی، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جانے دو۔ اے علی، میں تم کو دشمنوں کے نرغے ملے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ،
السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء۔ اے عزادارو، جب نام فاطمہ سنتے ہو تو ذرا مجھے بتانا کہ احساس کیا کرتے ہو؟ میرا دل کہتا ہے کہ جب حسین سنتے ہوگے تو شمر کا وقل خنجر یاد آتا ہوگا، اور جب فاطمہ سنتے ہوگے تو ہار محسن کی شہادت۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لیجئے کیا انتظام ہے، اب نہ کوئی رہا، ہائر امت نے کیا صلہ دیا۔ اے عزاداروں، اگر آج نہ روئے تو کب روگے؟ یقین کرنا اگر کوئی نہیں رو سکا تو حسن نہیں روئے۔ حسین جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجھے معاف کریے گا مصائب اگر ذرا سے طولانی ہو جائے، کتنا روئے ہوگے مجھے پتا ہے، عشروں پہ عشرے ہو رہے ہیں۔ اے آزادانوں، آگے پناہیان سے میں یہ جملہ نقل کر رہا ہوں، میں نے انہی کے دہن اقدس سے یہ جملہ سنا تھا کہ جب فاطمہ پہ روتے روتے تھک جانا تو ایک مرتبہ بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، جب تھک جانا اے نوجوانوں بزرگوں، جب تھک جانا تو پسلی پہ ہاتھ رکھنا، باواز بلند کہنا یا زہرا۔ جزاک اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، اس ٹھنڈک کی فکر نہ کرنا فاطمہ۔ اے بیویوں اور بہنوں، سر پہ سایہ ہے، صاحبہ ہے۔ جب فاطمہ مدینے میں نکلتی تھی اور آواز دیتی تھی، اے عزادار فقرا کہوں، روایت میں جملہ ہے کہ سیدہ زیادہ کلام نہیں کرتی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن امت کا صلہ دیکھو گے، جب فاطمہ کے دہن سے بابا کے بعد کوئی فقرہ نکلا تو یہی تھا، صبت علی مساء۔ صبت علی مساء ابلو النهار، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ شہادت ہو گئی بی بی کی۔ اے عزاداروں، کیا عرض کروں آپ کے سامنے، بارہا سنا ہوگا، بہت سخت ہوتا ہے بیٹوں کے لیے کہ ماں اس دنیا سے چلی جائے، وہ بھی بیٹا حسن جیسا ہو۔ حسین جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ نہیں، میں احساس کے 2-3 فقرے اور پڑھوں تاکہ آپ کے اندر وہ حیجانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کتنا معصومین فاطمہ کا احترام کرتے ہیں۔ امام صادق سے روایت ہے، بشار مکرمی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا حالت تھی بشار کی؟ امام نے نہیں بیٹھا، امام نے پوچھا تیرے چہرے سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ بہت سخت دیکھ کے آیا ہے؟ کہ مولا میں نے بھی ایک عورت کو دیکھا ہے جو زمین پہ گر گئی تھی، اے مولا نہیں پتا کیوں اسے مارتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہیں۔ امام نے کھجور اٹھائی تھی رکھ دیا، اے بشار جب وہ گری تو پسلی پہ چوٹ لگی
اور بے ساختہ کہا اے بی بی فاطمہ آپ کے قاتلوں پہ لانا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ضرور میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ نے کیسے خدمت کی ہے. ساری آپ کی خدمتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہے، لیکن اے عزاداروں آج رو لو اس لیے کہ فاطمہ کے بیٹے آج یتیم ہو گئے. آج علی یہ کسی سے نہیں بتا پائے گا کہ کیا ہوا. سن سکو گے جب فاطمہ کے مصائب سنا کرو نا تو صرف بی بی کے لیے نہ رویا کرو بلکہ خود علی کے لیے بھی رویا کرو. جزاکم اللہ. اے عزاداروں کیسے رو رہے ہو؟ خدا تمہیں سلامت رکھے. روایت کہتی ہے سنا ہوگا بہت آسانی سے سن لیتے ہو کہ گھر پہ کچھ لوگ آئے آگ و لکڑی لے کے آئے دروازہ جلا دیا. سیدہ گر گئی جسارت ہوئی سب کچھ ہوا. آسان نہیں تھا علی کے لیے یہ مرحلہ. سن سکو گے بارہا سنتے ہو کہ جب میرا آقا حسین کربلا میں تھا اور ایک وہ کیفیت آئی کہ جب ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ حسین زندہ ہے یا حسین اس دنیا سے چلے گئے تو کوئی قریب نہیں جا رہا تھا. شمع نے آواز دی ارے رکو میں پتہ کرتا ہوں. بس ایک فقرہ کہا آؤ خیمے کی طرف بڑھیں. روایت کہتی ہے میرا آقا حسین کوہنیوں کے بال ارے ابھی حسین زندہ ہے. ہائے رے مظلومی علی کی علی کے سامنے فاطمہ پہ مصیبت. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لیجئے میں نے تمام کر دیے مصائب. اب جیسے چاہیے روئیے. آخری فقرہ آئیے شہادت کا پڑھ لوں. پھر جب تابوت برآمد ہوگا تو بڑے احترام سے تابوت کی زیارت کرنا اور ایک فقرہ ضرور کہنا بی بی معاف کریے گا حق گریادہ نہ ہو سکا. جزاکم اللہ. وصیت زہرا نے کر دی بیٹوں سے وصیت کی. اے عزادار جب علی آئے تو وصیت کی. جملہ لکھا ہوا ہے کفلی باللہ. اے علی رات میں کفن دیجئے گا. اے علی رات میں غسل دیجئے گا. ساری وصیتیں رات کی ہیں. ہائے رے فاطمہ. اے عزادارو دیکھیے نہ روئیے لیکن ایک احساس ضرور کریے کہ فاطمہ پہ مصیبت کیا گزر گئی. بی بی کوئی عام خاتون نہیں تھی. سیدہ کی منزل وہ ہے کہ اگر یہ ناراض تو خدا ناراض. لیکن ہائے فاطمہ سے ساتھ ہوا کیا؟ محسن کی شہادت ہو گئی. سب ہو گیا فاطمہ کے ساتھ. اے عزاداروں بارہا میں یہ جملہ کہتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں فاطمہ کے لیے سب کچھ گوارا تھا. فاطمہ بخش دیتی. لیکن اے عزاداروں آپ نے دیکھا ہے کہ فاطمہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ علی کے گردن میں ظالموں نے رسمہ باندھی ہے فاطمہ اپنا درد بھول گئی. ارے فضا نہیں. جزاکم اللہ. کاش منظر محسوس کریے. سیدہ مسجد نبوی کے پاس آ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی فوراً امیر المومنین مسجد نبی کی دیواریں بلند ہونے لگی. کہا اے اب ادھر جا کے کہہ دو کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو ہم بال بکھرا دیں. ارے رونا سنیے گا. علی نے منع کیا کہ جا کے روکو. دیکھتے نہیں ہو
یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آئیے آخری فقرہ پڑھ دوں، مصائب ختم ہو جائے، اور جیسے چاہیے تابوت جب آئے تو زیارت کریے گا، آمادہ ہو جائیے، تابوت کے لیے گریہ نہ روکیے گا۔ ماں بہنوں جب بھی آوازیں بلند کرنا، بآواز بلند اس لیے کہ جب حسن رونا چاہتے تھے علی کہتے تھے حسن نہ رو، حسین نہ رو، لیکن اے عزادارو علی کیا کرتا؟ حائر جیسے ہی رخسار پہ نشاں دیکھے بآواز بلند علی رونے لگے۔ اے عزادارو وجہ کیا تھی؟ علی کے لیے یہ نہیں تھا کہ فاطمہ پہ زخم تھا، علی کو درد یہ تھا کہ فاطمہ نے علی سے کچھ کہا ہی نہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں آپ کے سامنے تابوت آنے والا ہے، اے عزاداروں یاد، میں نے پہلے کہا ہے احترام کریے گا، یہ سیدہ کا جنازہ ہے، یہ سیدہ کے جنازے کی شبیہ ہے، یہ فاطمہ کے جنازے کی شبیہ ہے، یہ اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے یہ منع کیا تھا فلا فلا شریک نہ ہو، فلا فلا شریک نہ ہو۔ حائر سیدہ کو درد کتنا تھا۔ اے عزاداروں میں کہتا ہوں کہ جب علی، حسن، حسین تابوت لے کے چلے ہوں گے تو میرا دل کہتا ہے مدینے کی دیواریں کہہ رہی تھی اے فاطمہ تم پہ سلام۔ تصویر